مدنی کورسز کراچی سٹی کے تحت 10 جنوری 2026 کو فیضان مدینہ میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔ نگرانی شورا نے اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کا ذہن دیا۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں 1 جنوری کو شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی و تنظیمی رہنمائی کی۔ جامعۃ المدینہ کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں دستار فضیلت اجتماع کا انعقاد۔ طلباء کرام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اپنی کامیابی کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اساتذہ کرام اور والدین کے نام کیا۔ سرپرستوں نے اپنے پیاروں کو عالم دین بننے پر مبارکباد دی۔ ساؤتھ کوریا میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کی ہانگ کانگ آمد۔ فیضان غوث اعظم اسلامک سینٹر کوئی فنگ میں سنت ابھرا اجتماع، عاشقان رسول کی شرکت۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈاکٹر سم کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، میت کو نہلانے کے بعد اس کی دونوں آنکھیں یا ایک آنکھ تھوڑی کھلی رہتی ہے، تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ کسی عزیز کی انتظار کر رہا ہے، یہ کیا حقیقت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب انتقال ہو جائے نا تو فوراً آنکھیں بند کر دینی چاہیے، کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے اکڑی ہوئی رہ گئی ہوں گی، جو کچھ کھلی رہ گئی ہوں گی، تو بیر انتظار کر رہا ہے۔ اب بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، انتظار کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ عذاب میں ہے پھر تو اب اس کو انتظار کی فکر نہیں ہے، اپنی میں پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ ثواب میں ہے تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہے، تو وہ پھر اس انتظار میں ہے کہ مجھے جلدی میرے ٹھکانے پر پہنچایا جائے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہوگی۔ شعبہ مدنی کورسز کراچی سٹی کے تحت 10 جنوری 2026 کو فیضان مدینہ میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبہ مدنی کورسز کے معلمین اور طلباء کرام نے شرکت کی۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کا ذہن دیا۔ دیکھیے محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کراچی سٹی کے تحت 10 جنوری 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری، شعبہ مدنی کورسز کے معلمین اور طلباء کرام نے شرکت کی، جبکہ ملک کے مختلف شہروں سے بھی اسلامی بھائی بذریعہ لنک شریک ہوئے۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کا ذہن دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج دنیا میں پریشانی اور مشکلات درپیش ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ دینی تعلیمات سے دوری ہے۔ بالغ ہوئے تو نماز فرض ہو گئی ہم پر، مگر بدقسمتی یہ کہ نماز پڑھنا نہ آئی۔ جب نماز پڑھنا نہ آئی تو اس میں ہم یہ سب کچھ کہنے کی کوشش کریں گے کہ پھر ہو سکتا ہے اس کو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا ہوگا، اس کو غسل کرنے بھی نہیں آتا ہوگا، اس کو وضو کرنے بھی نہیں آتا ہوگا، اس کو کپڑے پاک کرنے بھی نہیں آتے ہوں گے، اس کو کئی احکام نہیں آتے ہوں گے، تو نماز کہاں سے آئے گی؟ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ شعبہ مدنی کورسز کے طلباء کرام نے سیشن کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ وقت کی اہمیت کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح جو ہے وہ گزاریں، اور بہت ہی اچھا سلسلہ رہا۔ یہ کورسز یہ ہمارے لیے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دینی کاموں کے حوالے سے ذہن سازی کی گئی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 1 جنوری 2026 کو شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبے کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے آئندہ کے اہداف دیے۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے نگران مجلس پاکستان اور
صوبائی ذمہ داران نے شرکت کی۔ رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ مدنی مشورے میں یہ بھی طے پایا کہ 2026 میں ہر یوسی میں ایک مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم ہونا چاہیے۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں مزید آئندہ کے اہداف دیے اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی خدمت قرآن میں مشغول ہے اور اللہ کی رحمت سے علماء پروڈکشن، حفاظ پروڈکشن، ناظرہ بھی قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے رہائشی جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بھی ہیں اور کل وقتی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ شارٹ ٹائم جز وقتی بھی ہیں۔ وہ بچے جو اسکول کالج میں جاتے ہیں، بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ ہے۔ بچوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں، بچیوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں۔ تو آج اس شعبے کا الحمدللہ مشورہ ہوا۔ 2025 میں 5703 بچوں نے ناظرہ اس شعبے کے ذریعے سے مکمل کیا۔ دعوت اسلامی سے نہیں، دعوت اسلامی کے تو اور شعبے بھی قرآن پڑھا رہے ہیں، صرف اس شعبے کے تحت۔ اور ماشاءاللہ 281 بچوں نے حفظ مکمل کیا اور 6 ماہ میں ناظرہ مکمل کرنے والوں کی تعداد 88 ہے۔ اور آج ہمارا مشورہ ہوا، ماشاءاللہ پاکستان میں اس شعبے کے تحت 1200 مدرسۃ المدینہ جز وقتی چل رہے ہیں کم و بیش، اور 2026 میں کوشش ہوگی کہ ہر یوسی میں کم از کم ایک تو شروع ہو جائے۔ تو یوں وہ 8000 یوسیز ہیں جہاں ہم شروع کر سکے، ورنہ اس سے اگلے سال انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ اس شعبے سے 3 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں، رجب کے روزوں کی تحریک بھی ہے اور ماشاءاللہ تہجد کی نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے، عاشق قرآن بنائے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں دستار فضیلت اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء کرام کے سرپرستوں نے اپنے پیاروں کے عالم دین بننے پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ طلباء کرام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اپنی کامیابی کو امیر اہل سنت، اساتذہ و والدین کے نام کیا۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ سفید اجلے کپڑوں میں ملبوس یہ ہیں دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، جن کی دستار فضیلت کی تقریب 11 جنوری 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں منعقد ہوئی، جسے مدنی چینل پر براہ راست دکھایا گیا۔ دستار بندی کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ پروقار تقریب میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین حاجی فضیل رضا اتاری، حاجی محمد امین اتاری اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام مفتی محمد حسان اتاری، مفتی محمد سجاد اتاری اور دیگر موجود تھے، جبکہ اس موقع پر کراچی سٹی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران اور طلباء کرام کے سرپرستوں نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی۔ تقریب میں مفتی محمد حسان اتاری نے علم دین سیکھنے کے فضائل پر سنت بھرا بیان فرمایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور احادیث طیبہ میں جو مشہور احادیث ہیں ان میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کے تحت جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے شخص کو کہ جس کے ساتھ اس نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اسے دین کی طرف رغبت عطا فرماتا ہے، دینی معاملات کو، دینی مسائل کو، دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ یہ جو علم و فہم ہوتا ہے یہ بندے کے اندر خشیت باری تعالیٰ کو پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ کراچی سٹی ذمہ دار جامعۃ المدینہ کا کہنا تھا، پورے پاکستان میں جو 22 جامعۃ المدینہ ہیں اسلامی بھائیوں کے، ان کی جو شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، ان کی تعداد 544 ہے، 544 شاخیں ہیں، جس میں پڑھنے والے طلبہ کرام کی جو تعداد ہے
48,397 تقریباً 50,000 کے قریب طلباء اس وقت پاکستان میں الحمدللہ عالم کورس کر رہے ہیں، اور جو مدنی عملہ اساتذہ کرام ناظمین وغیرہ اس پورے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، اس کی تعداد 4,785 یعنی تقریباً 5,000 کے قریب یہ عملہ اس پورے شعبے کو لے کر چل رہا ہے۔ مفتیان کرام، اراکین شورا، ناظمین اور اساتذہ کرام نے دورہ حدیث اور تخصص کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء کرام کی دستار بندی کی اور ان کو مبارکباد دی۔ طلباء کرام اور سرپرستوں کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ آج ہماری خوشی کی وہ امتحان ہے کہ آج ان نے دستار فضیلت کی وہ فضیلت بھی حاصل کی اور الحمدللہ یہ مدنی بن چکے ہیں۔ ہم دعوت اسلامی بالخصوص امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت خوشی محسوس ہوئی ہے، اتنا خوشی محسوس ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا جتنا کروں کم کر سکتا ہوں میں۔ بہت بہت اللہ کے کرم نوازی ہوئی ہے ہمارے اوپر۔ ہمارا بچہ جو ہے نا بس اللہ کے راہ میں آیا ہے، بس یہ کر سکتا ہوں۔ ہمارے پیر و مرشد نے یہ ذہن دیا کہ آپ کے گھر میں ایک عالم دین لازمی ہونا چاہیے، تو اس تربیت کے نتیجے میں امیر اہل سنت کی ہمارا ذہن بنا کہ ہم بچوں کو حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، اور الحمدللہ میرے دونوں بیٹے جو ہے حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو باقی بھی رکھنا ہے، اس کو آگے بھی پھیلانا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچانا ہے۔ تقریب کے اختتام پر سرپرستوں نے اپنی خوشی کا اظہار اپنے پیاروں کو ہار پہنا کر، گلے لگا کر اور ان کا منہ میٹھا کروا کر کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب خبر دیں گے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کے حوالے سے، جو کہ ساؤتھ کوریا میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد ہانگ کانگ پہنچے اور فیضان غوث اعظم اسلامک سینٹر کھوائی فنگ میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عجب گل اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا میں سنت و بھرے اجتماعات میں بیانات اور بزنس کمیونٹی و مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں اور دیگر دینی کاموں کی مصروفیات کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری ہانگ کانگ پہنچے، جہاں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان غوث اعظم اسلامک سینٹر خوائفنگ میں 7 جنوری 2026 کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ہانگ کانگ مشاورت کے نگرانوں، اراکین سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے رجب، شعبان اور رمضان شریف کی عظمت و شان بتائی۔ بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں، تو بات ہے رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان اور بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ ہم فرماتے ہیں جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسو سے آبیاری نہیں کرتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کرتے؟ It is a time to be connected with Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہم اس مہینے میں مسجدوں میں، عبادتوں میں، تلاوت میں، درود میں، ذکر و اذکار میں پڑھنا ہے تاکہ آگے کے مہینے بہت اچھے گزار سکیں۔ اسی دوران قرآن پاک کی سورۃ القارعہ کے تحت قیامت کے احوال بتائے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا ذہن دیا، جبکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سمیت ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے تفسیر قرآن صراط الجنان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے برکتیں پانے کا ذہن بھی دیا۔ 2026 میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہے، یہ زندگی کا یادگار سال تھا۔ 2026 میں کم از کم میں پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لوں گا، یہ سن لو۔ دعوت اسلامی نے تو آسان کر دیا نا، ترجمہ قرآن بھی آسان اردو میں دے دیا، تفسیر بھی آسان اردو میں دے دی، کتاب خریدنا مشکل تو ایپلیکیشن بنا دی، ایپلیکیشن میں جا کے پڑھ لیں۔ آپ کہتے ہیں پڑھنا مشکل تو آڈیو جاری کر دی گئی۔ نیز رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ مدرسے کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ لاہور، پنجاب، پاکستان میں جامع مسجد فیضان بغداد کے تعمیراتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ 30 دسمبر 2025 کو رکن شورا حاجی افروزہ اتاری نے شعبے کے اسلامی بھائیوں اور شخصیات کے ہمراہ مسجد کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔
صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے سگیاں روڈ راوی پل کے قریب دعوت اسلامی کے تحت جامع مسجد فیضان بغداد کے تعمیراتی کام جاری ہیں، جس کا رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے 30 دسمبر 2025 کو شعبے کے اسلامی بھائیوں اور شخصیات کے ہمراہ وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ متعلقہ اسلامی بھائیوں نے رکن شورا کو تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی، جس پر انہوں نے اسلامی بھائیوں کی مزید رہنمائی بھی کی۔ اس حوالے سے حاجی یافور رضا اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، دعوت اسلامی کے مزید ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، ادارے تعلیم و تربیت کے انشاءاللہ الکریم ان کی تعمیرات بھی شروع ہو رہی ہے اور مسجد کا کام بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ دعوت اسلامی اخلاقی اقدار کو بہتر کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں عام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے ساتھ اللہ کے گھر بنائیے۔ حدیث پاک بھی آتا ہے جس نے مسجد بنائی اگرچہ کہ پرندے کے گھونسے کے برابر ہو، اللہ پاک اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اس موقع پر موجود شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا، دینی کام ہوں گے، بچے پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے۔ اللہ نے چاہا تو یہ پروجیکٹ بہت جلد اپنے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ دعوت اسلامی کی نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کی شاہ شمس کالونی میں دعوت اسلامی کے پروجیکٹس کی تعمیرات جاری ہیں۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے 30 دسمبر 2025 کو اسلامی بھائیوں کے ہمراہ پروجیکٹ کا وزٹ کیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی شاہ شمس کالونی میں نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت جامع مسجد فیضان مدینہ و مدرسۃ المدینہ کے تعمیراتی کام جاری ہیں۔ 30 دسمبر 2025 کو رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے نگران ٹاؤن مشاورت سمیت دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 56 مرلے یعنی قریباً 1710 گز کی جگہ پر جاری پروجیکٹ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ اسلامی بھائیوں نے رکن شورا کو تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بتایا، جس پر حاجی محمد سلیم اتاری نے ان کی مزید رہنمائی بھی کی۔ اس حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے رکن شورا نے بتایا، یہاں عاشقان رسول کی نیت ہے کہ انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان سے پہلے یہاں نمازوں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس سے ملتے جلتے الحمدللہ ملتان میں 11 پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جو اپنے تکمیلی مراحل کی طرف ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ساری دنیا میں مساجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ مدارس المدینہ، جامعات المدینہ اور اس کے علاوہ بہت سارے الحمدللہ ادارے دعوت اسلامی بنا چکی ہے اور بناتی چلی جا رہی ہے۔ آپ بھی ان کاموں میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین و دنیا کی برکات سے نوازے۔ اپنے ناظرین کو یہاں ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں۔ پنجاب پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے علاقے پاک پورہ میں مبلغ دعوت اسلامی محمد مشتاق اتاری طویل علالت کے بعد 11 جنوری 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری، مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ داروں، ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نماز جنازہ سے قبل رکن شورا نے آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا، جس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کروائی۔ بعد میں مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اٹک پنجاب پاکستان سے شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر بزنس کمیونٹی اور دیگر شعبہ جات سے وابستہ شخصیات کی 27 دسمبر 2025 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں حاضری ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی بھی دی گئی۔ 27 دسمبر 2025 کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں اٹک پنجاب پاکستان سے بزنس کمیونٹی اور دیگر شعبہ جات سے وابستہ شخصیات کی حاضری ہوئی، جہاں انہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی، شعبہ روحانی علاج، المدینہ العلم اسلامک ریسرچ سینٹر اور ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور پریزنٹیشن بھی دکھائی گئی، جس پر عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ دعوت اسلامی تمام شعبہ جات کے اندر کس طرح دین متین کی خدمت کر رہی ہے، ہر طرح سے ہماری شرعی رہنمائی فرما رہی ہے۔ پہلے سے زیادہ دعوت اسلامی تمام تر شعبہ جات کے اندر ترقی کر رہی ہے۔ ہر شعبہ جات میں ایک الگ دنیا ہے، بہت زیادہ دعوت اسلامی میں جو ہے نا کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آ کے دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ دعوت اسلامی میں کیا کام ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل عام کریں کی دعوت پر گلستان جوہر کراچی سے شیخ غضنفر اور دیگر کی 24 دسمبر 2025 کو فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی، جہاں اسلامی بھائیوں نے انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔
केबिल हेड वाइस चेयरमैन केबिल एसोसिएशन शेख गजनफर व दीगर की शोबा मदनी चैनल आम करे की दावत पर 24 दिसंबर 2025 को फैजान मदीना कराची में हाजिरी हुई, जहां शोबा मदनी चैनल आम करे के कराची सिटी जिम्मेदार और दीगर ने इन्हें मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करवाया और वहां होने वाले दीनी कामों के हवाले से आगाही दी। नीज शुरका को दावत इस्लामी के तहत आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों से मुतालिक भी आगाही दी गई और इन्हें भी नेकी की दावत पेश करते हुए दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों में हिस्सा लेने का जहन दिया गया। विजिट के बाद शेख गजनफर ने दावत इस्लामी की दीनी और फलाही खिदमात को सराहा और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। बहुत तरीके से बहुत सिस्टमाइज इन्होंने जो काम किया हुआ है, इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, दीन के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके कामों में खैर व बरकत अता फरमाए और इनको हमेशा इसी सिलसिले को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। हैदराबाद सिंध पाकिस्तान के इलाके इंडस पहाड़ी की एक मस्जिद में 24 दिसंबर 2025 को शोबा मदनी कोर्सेज के तहत 3 दिन का शॉर्ट टाइम तहारत व नमाज कोर्स हुआ। मजीद जानेंगे इस मदनी खबर में। सिंध पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के इलाके इंडस पहाड़ी की फैजान अमीर मुआविया मस्जिद में दावत इस्लामी के शोबा मदनी कोर्सेज के तहत 24, 25 और 26 दिसंबर 2025 को 3 दिन का शॉर्ट टाइम तहारत व नमाज कोर्स हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल ने शिरकत की। मुअल्लिम कोर्स ने शुरका को वुज़ू व गुस्ल के फराइज और सुन्नतें बताई, जबकि इसमें की जाने वाली गलतियों की निशानदेही भी की। मुअल्लिम कोर्स ने शुरका को 12 दीनी कामों के हवाले से भी जहन दिया, जिस पर शुरका ने अपनी अच्छी नियतों का इजहार किया। दावत इस्लामी के शोबा मदनी कोर्सेज के तहत फैजान मदीना बासिया टाउन बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में 22 दिसंबर 2025 को शॉर्ट टाइम मुअल्लिम कोर्स का इनेकाद किया गया। मजीद जानेंगे इस मदनी खबर में। पंजाब पाकिस्तान के शहर भावलपुर के इलाके अब्बासिया टाउन में कायम फैजान मदीना में 22 दिसंबर 2025 को शोबा मदनी कोर्सेज के तहत मुअल्लिम कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मुअल्लिम इस्लामी भाई ने कोर्स की अहमियत और फवाइद के हवाले से गुफ्तगू की। मुअल्लिम को कैसा होना चाहिए, मुअल्लिम के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, कोर्स तैयार करने का तरीका और दूसरे शोबाजात के जरिए कैसे कोर्सेज तैयार किए जाते हैं और दीगर मौज़ूआत पर भी रहनुमाई की गई। इस्लामी भाइयों ने नफिल रोजे रखने के लिए सहरी भी की। अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात पर सफ़र करने वाले काफिलों का अहवाल आपको बताएं, जहाँ राह खुदा में सफ़र की सादत पाते हुए आशिकान रसूल ने नेकी की दावत आम की और सुन्नतों की धूमें मचाते हुए आशिकान रसूल की दीनी कामों में मसरूफियत भी रही। मज़ीद जानेंगे उमैर अख्तारी की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क की सिटी ब्रुकलिन, जॉर्जिया स्टेट की सिटी एटलांटा और कैलिफोर्निया स्टेट की सिटी सकरामेंटो में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत कायम फैजान मदीना में काफिलों का सफ़र हुआ। इन काफिलों में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स, मकामी आशिकान रसूल मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने राह खुदा में सफर की सआदत पाते हुए अजर व सवाब के हुसूल के लिए दर्स व बयानात समेत सुन्नतों, आदाब और दुआएं सीखने सिखाने के मुख्तलिफ हलकों में शिरकत की और इल्म दीन की बारकात को भी पाया। जबकि दौरान काफिला ही आशिकान रसूल ने चौक दर्स दिया। निज मकामी इस्लामी भाइयों में नेकी की दावत आम करते हुए इन्हें नेकियों भरी जिंदगी गुजारने और कब्र व आखिरत की तैयारी करने और इसके लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्तगी इख्तियार करने की तरगीब दिलाई। मुख्तलिफ हलकों के दौरान मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने शुरका काफिला की रहनुमाई करते हुए इन्हें नमाज समेत मुख्तलिफ उमूर के बारे में आगाही दी और मजीद फराइज उलूम सीखने का जहन दिया, जिस पर काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने अपने अपने इलाकों में दीनी कामों में हिस्सा लेते रहने की अच्छी नियतों का इजहार भी किया। जबकि इसी दौरान मकामी कब्रिस्तान में हाजिरी देते हुए काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने ईसाले सवाब किया और दुआर फातिहा खानी का सिलसिला भी किया। नीज इसी दौरान कब्रिस्तान हाजिरी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने रहनुमाई करते हुए नेकी की दावत दी और कब्रिस्तान हाजिरी के आदाब भी बताए। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी के तहत काफिलों में सफर करते हुए नेकी की दावत आम कीजिए और अजर पाइए। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ खबर देंगे आपको गजा फलस्तीन में होने वाले फलाही कामों की, जहाँ मकामी आशिकान रसूल में दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने दिसंबर 2025 के मुख्तलिफ अयाम में मुख्तलिफ टैंकर्स के जरिए पीने का साफ पानी और अशिया जरूरिया तकसीम करने का सिलसिला किया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। गजा फलस्तीन में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी अपने फलाही शोबा FGRF के तहत होने वाली खिदमत की बदौलत खैर ख्वाही उम्मत की सआदत पा रही है। माह दिसंबर में गजा के आशिकान रसूल में राशन और अशिया जरूरी के पैकेट्स तैयार करने का सिलसिला किया गया। इस हवाले से मदनी खबरों को बताया गया। سلات الطرود الغذائية. هذه الطرود الغذائية سنقوم بتقديمها للأسر النازحة والمنكوبة
गजा फ़लस्तीन के आशिकान रसूल के लिए बनाए गए राशन और अशिया ज़रूरिया के पैकेट्स को मुतअद्दिद खानदानों में तकसीम करने का सिलसिला हुआ। इसे मकामी आशिकान रसूल ने खूब सराहते हुए दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा किया और दुआओं से भी नवाजा। उधर गजा में ही माह दिसंबर 2025 के मुख्तलिफ मौक़े पर FGRF ने गजा फ़लस्तीन के आशिकान रसूल की दिलजोई के लिए मुतअद्दिद टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी का सिलसिला किया, जबकि पानी तकसीम के हवाले से FGRF की जानिब से पेश की जाने वाली खिदमत को मकामी आशिकान रसूल ने खूब सराहते हुए दुआओं से नवाजा। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी के तहत दीनी कामों में पेश रहते हुए दीन मतीन की खिदमत में हिस्सा शामिल कीजिए और फलाही काम भी करते रहिए। मदनी खबरों का अख्ताम यहीं करते हैं। मज़ीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislamee.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 13 जनवरी के नेक अमाल का जायज़ा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम।